جس کا آمین فرشتے کے آمین سے مل جائے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک بھی درود بھیج رہا ہے، بندہ بھی درود بھیج رہا ہے، تو جس کا درود اللہ پاک کے درود سے مل جاتا ہے اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ درود پاک کا سفر ان کو ملتا ہے جن کی منزل یقینی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے والے پر ان کی زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی عزت اللہ پاک کے ساتھ دیتی ہے اور ان کا نام سدا زندہ رہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دعا زمین اور آسمان ان کی درمیان چوب دی جاتی ہے، بلند نہیں ہو پاتی جب تک دعا مانگنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے چہرے پر خوشی کے آثار آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ خوش نہیں ہیں؟ جو آپ کی امت میں سے آپ پر درود بھیجیں گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ سلام بھیجیں گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ جب تمہارے غم بڑھ جائے اور تم ان کو غموں کو ختم کرنا چاہو تم مجھ پر درود پڑھا کرو کہ تمہارے غم ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دیں گا۔ مومنو تم پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ۔ الصلاۃ والسلام۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ میں تو بس یوں ہی نہیں آ گئی محفل میں، کہیں سے حکم ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔